پر امام حسین سب کے لاڈلے تھے، لیکن جب امتحان دینے کی باری کربلا میں آئی تو اکیلے کھڑے تھے، نہ پشت پر نانا، نہ ہاتھ میں شیر خدا کی انگلی، نہ پلٹ کے جا کے ماں کے پلو میں چھپنے کا موقع، نہ حسن موجود ہے کہ بڑے بھائی سے مشورہ لے لیا جائے، کوئی نہیں۔ یہ کون ہے اٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا؟ یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے اکیلے، اور باقی جتنے تھے وہ سارے چھوٹے تھے۔ وہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے جب آپ سب سے بڑے ہو جائیں اور صرف آپ کو تسلی دینی ہے، صرف آپ کو دوسروں کو سنبھالنا ہے، وہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن امام حسین نے اس مشکل مرحلے کو اس طرح گزارا کہ وہ بڑے تھے نا، بس اتنا کہوں گا کہ حسین وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا، جہاں صبر مشکل سے ہوتا ہے وہ وہاں گردن جھکا کے کہتے تھے آمنا وصدقنا، ٹھیک ہے، دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے۔ 9-10 محرم کی درمیانی رات عمر بن سعد امام علی مقام کے خیمے میں آیا اور آ کے کہنے لگا حسین باتیں دو ہی ہیں، اب یزید اور عبید اللہ ابن زیاد اور دیگر کوئی اور بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، دو ہی باتیں ہیں، یا آپ کو بیعت کرنی ہے یا جنگ کرنی ہے۔ تو امام علی مقام فرمانے لگے کہ مجھے 1 رات کی مہلت دے دو، 1 رات کی مہلت، سویرے بتاؤں گا کیا کرنا ہے۔ 9-10 کی درمیانی رات عمر بن سعد نے کہا ٹھیک ہے میں سویرے آ جاؤں گا۔ تو عمر بن سعد خیمے سے باہر نکلا تو حضرت عباس بن علی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے تو امام علی مقام سے عرض کرنے لگے بھائی جان مجھے پتہ ہے سویرے آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے سویرے کیا فیصلہ کرنا ہے، تو یہ بد باطن قسم کے لوگ ہیں، یہ سوچیں گے پتہ نہیں حسین کمزور پڑ گیا، تو ابھی بتانا تھا کہ ہم نے بیعت نہیں کرنی، آپ نے رات مہلت کیوں مانگی؟ یہ پتہ نہیں رات کیا کیا بدگمانیاں سوچیں گے، فیصلہ تو سویرے بھی وہی ہونا ہے اور اب بھی وہی ہونا ہے کہ ہم یزید کی بیعت کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو آپ یہ بھی بات کر دیتے۔ تو امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا ہے، تیرا کیا خیال ہے کہ میں نے کوئی نئے راہ تلاش کرنی ہے، کوئی مجھے اور کسی فوج کے پہنچ جانے کی امید ہے؟ کہا نہیں مجھے کچھ بھی نہیں کرنا، نہ کچھ سوچنا ہے، فیصلہ بھی وہی ہے جس کا تجھے پتہ ہے، لیکن بھائی یہ آخری رات بچی ہے، کل حسین دنیا سے جائے گا، آخری رات بچی ہے، دل کرتا ہے کہ آج کی رات نہ میں رج رج کے اپنے رب کو سجدے کروں، میں جی بھر کے اس کی عبادت کروں، یہ پیشانی اس کے حضور ناز جھکے۔ او یار حسین ابن علی تو ایک رات باقاعدہ بچائیں کہ میں نے اللہ کے حضور حاضری دینی ہے اور تو ساری راتیں ضائع کر دیتا ہے۔ تو تنہائی میں کچھ نہ کچھ عبادت، مشقت راہ دیکھ رہے ہیں، اور جو مشقتوں کے عادی نہیں وہ پھر پچھلی صفوں میں ہے، جو مشقتوں کے عادی نہیں وہ پھر کسی صورت بھی نہ نام بنا سکتے ہیں نہ کام کر سکتے ہیں۔ جس کو آرام کرنا ہے، جس کو سکون سے سونا ہے، وہ منزل نہیں پا سکتا۔ آپ کو آگے بڑھنا ہے، آپ کو جدوجہد کرنی ہے، آپ کو کوشش کرنی ہے، آپ کو باہمت رہنا ہے۔ حضرت عمر سے کسی نے کہا تھا کہ میں آپ سے ملنا تو چاہتا تھا اور دوپہر کا ٹائم تھا، میں آیا نہیں، کہیں آپ سو نہ رہے ہو، تو جناب عمر رو پڑے، فرمانے لگے سویا کرتا تھا کبھی، جب سے ابو بکر یہ چابیاں میرے ہاتھ میں دے گئے ہیں نا تو دن کی بات کرتا ہے، میں رات کو نہیں سو پاتا، اٹھ اٹھ کے حضور کی امت کی خبر گیری کرتا ہوں، رات جگے میرا نصیب بن گئے ہیں، آنکھوں کی نیند رخصت ہو گئی ہے، لہجوں میں آرام نکل گیا ہے۔ اور بھائی جب آپ کو جدوجہد کرنی ہے، جب آپ کو آگے بڑھنا ہے، ذہن بناؤ یار، طبیعت بناؤ،
आगे बढ़ना है, मुशक्कत करनी है, नींद थोड़ी कम लेनी है, जुबान के जायके मजे के खाने थोड़े कम करने। हमने अपनी मर्जी से वो लेटे हैं, वो आराम कर रहे हैं, इससे थोड़ा उठकर सोचना है। इमाम अली मकाम का पैगाम ये है कि तू बड़ा तब बनेगा जब तेरी जिंदगी मेहनत वाली, कोशिश वाली, जद्दोजहद वाली होगी। और फिर उसके बाद क्या करना है, एक कोशिश करनी है। उसके बाद अगला काम ये है कि जहां रब रखे ना वहां रहना भी है, उसकी रजा पे। जब आप मुसलमान होते हैं ना, कलमा पढ़ते हैं, तो हम ऐलान करते हैं आज के बाद फैसले मेरे नहीं चलेंगे, फैसले अल्लाह के चलेंगे। लेकिन परेशानी पता कब होती है, जब हम फैसला अपनी मर्जी का मांगते हैं। वो भाई जब तू मालिक का गुलाम है, बंदा है, तो फिर दुख किस चीज का नाम है? किसी दरवेश ने कहा था दुख किस चीज का नाम है कि अल्लाह की मर्जी और है और तेरा इरादा और है। तू कहता है बात उस तरह बने जिस तरह मैं चाहता हूं, रब कहता है नहीं मैंने फैसला कर लिया है। फिर तू दुखी होता है। सुखी भला कौन होता है? जो रब कर दे वो कहे बिल्कुल ठीक है, वो कहे बिल्कुल। और कुरान मजीद ने इसे बयान किया, रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन। ये करबला का दूसरा पहलू। एक पहलू मुशक्कत जद्दोजहद, एक पहलू ये कि रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन। अल्लाह कहता है मेरे बंदों की शान ये है कि अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है। अल्लाह उनसे राजी है और वो भी राजी है अल्लाह से। अल्लाह ने जहां रखा है वो अल्लाह से। एक पहलू यह है कि अल्लाह राजी हो जाए, एक पहलू यह है कि बंदा राजी हो जाए। रब फरमाता है ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, वो अल्लाह से राजी, अल्लाह उनसे राजी, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा था ज्यादा मुश्किल क्या है, अल्लाह का राजी होना कि बंदे का? तो इमाम साहब फरमाने लगे रब तो मेहरबान ही बड़ा है, बड़ी जल्दी राजी हो जाता है। दो सिर्फ आंसू बहाए सच्ची तौबा के मालिक राजी है। किसी गरीब की मदद कर दे इखलास से, अल्लाह राजी है। अल्लाह तो जल्दी राजी हो जाता है, मुश्किल ये है कि बंदा नहीं राजी होता। ये इसने हर रोज एक नई उम्मीद लगाई हुई है, हर रोज इसका नया रंग है, ये राजी नहीं होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मालिक मेरी कौम ये अर्ज करती है कि तू बता तू हमसे कैसे राजी होगा। हजरत मूसा अपनी कौम की अर्ज लेकर मालिक की बारगाह में कोहे तूर पे हाजिर है। ओ यारो इसे दिल की तख्ती पे लिख लेना। अर्ज की मालिक मेरी कौम कहती है रब करीम के हुजूर अर्ज करें कि हमें बताए हमारा रब हमसे कैसे राजी होगा। तो हजरत कलीम कहते हैं जब रब की बारगाह में अर्ज किया तो मालिक ने फरमाया उनसे जाके कहो वो मुझसे राजी हो जाए, बस वो राजी हो जाए मैं भी उनसे राजी हो जाऊंगा। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का साहिबजादा बड़ा सख्त अलील हो गया। बच्चे बीमार हो जाए तो तकलीफ बड़ी होती है इंसान की तबीयत को। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के बेटे बड़े सख्त अलील हो गए। जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर बड़े परेशान हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इस हकीम के पास उस तबीब, सख्त परेशान। आपके दोस्त अहबाब देखते कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बड़े सख्त आजमाइश में, बेटे का इंतकाल हो गया, सेहत ना हो सकी, अल्लाह का हुक्म आ गया। अब ये जो इंतकाल है ये जाहिर है बीमारी से ज्यादा मुश्किल काम है, बेटा चला ही गया है। लेकिन वो लोग कहते हैं जब हम बाद में ताज़ियत करने के लिए गए तो जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर को बड़ा मुतमईन देखा। तो हमने अर्ज की कि हुजूर उस वक्त तो सिर्फ बीमार था तो आप ज्यादा तसल्ली में नहीं थे और अब आप बड़े तसल्ली में महसूस होते, वजह? तो फरमाने लगे जब तक मेरी जिम्मेदारी था ना मैं परेशान था, अब खुदा के करम और रहमत की जगह पे चला गया, अल्लाह का फैसला आ गया है और मैं समझा हूं कि मेरा रब उसे अपनी बारगाह में बुलाना चाहता है, लिहाजा मैं पूरे तौर पर मुतमईन। अब मैं अल्लाह की रिजा पे पूरी तौर पर राजी हूं। मेरे अजीज जब तक ये रिजा हासिल नहीं, क्या लतीफ अंदाज है। वो हमारे एक बड़े जबरदस्त राइटर थे साहबजादा खुर्शीद अहमद गिलानी मरहूम, उनका एक मजमून छपा एक दफा, उम्मत का पहला सूफी
ٹائٹل دیکھ کر مجھے بڑی تجسس ہوا کہ کس کو، چونکہ ہم صوفیاء کی جماعت ہے، کس بزرگ کا تذکرہ کیا انہوں نے؟ امت کا سب سے پہلا صوفی۔ تو جب مضمون کھولا تو امت کا سب سے پہلا صوفی انہوں نے جناب صدیق اکبر کو قرار دیا، فرمایا یہ پہلے درویش ہے اس امت کے، حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، تو یہ دیکھیے ذرا ان کا انداز تصوف۔ یار دوست پتہ لینے گئے تو ایک روٹین ہوتی ہے نا، جب لوگ تیمارداری کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہے، سب لوگ آپ کے گرد بیٹھے ہیں، تو کہنے لگے ابو بکر طبیب کو دکھایا ہے؟ فرمانے لگے ہاں طبیب دیکھ گیا ہے، اور طبیب دیکھتا رہتا ہے۔ تو کہا پھر طبیب نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگے طبیب نے کہا فعال لما یرید، طبیب نے کہا ہے بھئی جو میں چاہتا ہوں نا وہ میں کر دیا کرتا ہوں، جو میرا ارادہ ہوتا ہے پھر وہ میں کر دیتا ہوں، وہ طبیب مجھے کہہ گیا ہے، لہذا جو اس کا ارادہ ہونا ہے اس نے۔ اب وہ جو ارد گرد بیٹھے تھے وہ بھی تو صحابہ تھے نا، اس باریک بات کو فوراً سمجھ گئے، کہنے لگے اللہ تجھے جزا عطا کرے۔ او یارو، تھوڑے دن اگر سکھ سے جینا چاہتے ہو تو ایک ہی علاج ہے، ایک مالک کی رضا میں راضی رہو، نہ سمجھ آئے تو پھر کربلا والے امام حسین کی طرف دیکھنا، وہ نانا کے کندھوں پہ تھے پھر بھی بڑے خوش تھے، وہ ماں کی گود میں تھے پھر بھی بڑے خوش تھے، شیر خدا کی باہوں میں تھے پھر بھی بڑے خوش تھے، حسن کے ساتھ سفر حج پہ تو بھی بڑے راضی تھے، اور جس دن رجب کے مہینے میں مدینہ چھوڑ رہے تھے تو اس دن بھی کہہ رہے تھے مالک میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ معیار دیا ہے، جس دن شبیہ مصطفیٰ علی اکبر ان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، حسین اس دن بھی بڑے راضی تھے، اور جب اللہ اکبر کہہ کے زخم کھا کے جناب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے تھے اور جوان بیٹے کو سہارا دے کر انہیں اٹھانا پڑے تھا، حسین اس دن بھی رب کی رضا پہ بڑے راضی تھے، اور جب چھوٹا سا بیٹا ان کی گود میں اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں تو امام علی مقام اس وقت بھی اپنے رب کی رضا پہ بڑے ہی راضی تھے۔ حد ہو گئی، جس گلے کو محبوب چومتے تھے اس وقت بھی حسین راضی تھے، اور جب اسی گلے پہ خنجر چل رہے تھے تو امام علی مقام نے یہ نہیں کہا کہ مالک میرا اتنا امتحان، آخر میرے مسئلے کب حل ہوں گے، میری مشکلات کب حل ہوں گی، آخر کس وقت، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ سارا کچھ سہ کے دونوں ہاتھ زمین پہ بچھا کے سجدہ شکر ادا کر کے کہا مالک جہاں تو رکھے حسین وہاں راضی ہے۔ اتنا شکوہ ہے ہماری زندگی، آپ یقین کریں ان باتوں کی بھی دوست دعا کرانے آ جاتے ہیں جہاں دل کرتا ہے کہ انہیں سمجھائیں کہ یار نہ کہیں تو ٹھہرنا اپنے رب کی رضا میں۔ یار دیکھو چھوٹی بات نہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال میں نے نبی پاک کے گھر میں نوکری کی ہے، 10 سال، 1 سال کے بعد لوگ اکتا جاتے ہیں، سارا پتہ چل جاتا ہے، اس کے بعد وہ چاہتے نہیں رہتی، بندہ پرانا ہو جاتا ہے، اکرام احترام الا ماشاءاللہ وہ نہیں رہتا۔ فرماتے ہیں 10 سال حضور کے گھر میں نوکری کی، پورے 10 سال ایک دفعہ بھی رسول پاک نے اف نہیں کہا۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے حضور ناراض ہو، کئی دفعہ ایسے موقع آئے، حضور نے کسی کام سے بھیجا، میں جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، محبوب آئے، میں ڈر گیا، لیکن حضور نے کچھ بھی نہیں کہا، مسکرا کے فرمایا تمہیں کام بھیجا تھا کر کے کیوں نہیں آئے؟ او یار آپ ٹھہرے تو صحیح، استقامت تو ہو، ذرا سی بات پہ بلبلا اٹھنا، تڑپ جانا، ہر چیز سے الجھ جانا، یہ بندہ مومن کی شان نہیں۔ طاقتور زندگی گزارو، طاقتور، ایک تو یہ کہ مشقت کرنی، دوسرا اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اور تیسری بات یہ سوچیں کبھی ذاتی قسم کی نہیں بنانی، سوچیں ملی قسم کی۔
قومی آفاقی سوچیں. اتنے دوست ہماری خانقاہ سے وابستہ ہیں, یہاں کسی آستانے سے وابستہ ہیں, کچھ ہمارے پاس مدرسے میں پڑھتے ہیں, کہیں بھی آپ پڑھتے ہیں. آپ کی سوچیں جب تک ملی اور قومی نہیں ہوتی, آپ بہت زیادہ بھی باصلاحیت ہیں تو آپ کوئی کردار نہیں ادا کر سکتے. آپ کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے وہ دین کے لیے خرچ کریں. کوئی بھی صلاحیت ہے آپ کی, عزیز وسیع الظرفی وسیع المشرب, آپ اپنی صلاحیت سے قومی فائدہ کریں. آپ کیا مطلب ملی باتیں, چھوٹی باتیں, چھوٹا سا ذہن, چھوٹی سی بات, آپ وسیع بات کریں. امام بخاری لکھ گئے, ایک مخصوص فقہ کے مقلد تھے امام صاحب, لیکن انہوں نے بخاری میں یہ رنگ نہیں اختیار کیا کہ جو کسی اور مسلک پر چیزیں دلائل کرتی ہیں, فقہ کے مسلک کی بات کر رہا ہوں, کسی اور مشرب پر تو میں نے لینی نہیں. انہوں نے کام کیے تو قومی سطح کے کیے, چھوٹے چھوٹے ذہن, چھوٹی چھوٹی باتیں. ہمارا ہی مدرسہ نہیں, دنیا میں مدرسے, ہماری خانقاہ نہیں, دنیا میں خانقاہیں. ہم اگر ایک دوسرے سے لوگوں کو توڑنے لگیں گے تو ملی کام نہیں ہوگا. ہم گھر نہیں بنانا چاہتے, ہم رسول اللہ کا دین تعمیر کرنا چاہتے ہیں, دین اس امت کے اندر لانا چاہتے ہیں, نافذ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم تو تھوڑے سے لوگ ہیں کام کرنے والے جو پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں, کہیں بھی کوئی کام کر رہا ہے. ہم نبی پاک کا دین لانا چاہتے ہیں تو ہم تو ہر ایک کو سپورٹ کرتے ہیں, جو تھوڑا سا بھی کام کر رہا ہے اسے سپورٹ کرتے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے, جس کاز کے لیے امام حسین نے جان دی تھی نا, اس کاز پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اب وہ پیغام جو امام علی مقام کا پیغام ہے, دین کے لیے کام کریں, بے حیائی کے خلاف, عریانی کے خلاف, بے دین قوتوں کے خلاف. لوگوں کو سکون ملے گا, انہیں قائل کریں کہ سکون تمہیں نماز میں ملے گا, عبادت میں ملے گا, دیانتداری میں سکون ہے, قناعت میں سکون ہے, عزت نفس اور خودداری میں جو تمہارے لیے اللہ نے رکھا ہے اس میں سکون ہے. لوٹ کے کھاؤ گے تو سکون نہیں ملے گا. میرے بھائی, اس سارے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے. پھیل جائیں دنیا میں, اور جس طرح اپنے حق میں لوگوں کو قائل کرتے ہو نا, کو مجبوری بن جائے, اس طرح لوگوں کو دین کے حق میں قائل کریں. منت کر کے بے نمازی کو نمازی کریں, منت کر کے. جو دین سے دور ہے اسے دین کے قریب کریں. آپ کوشش کریں کہ فروغ دین ہو. جہاں مسجد نہیں, تعمیر مسجد میں کردار ادا کریں. اپنے لہجوں سے ہر تھکاوٹ اتار کے آگے بڑھو, ملی قومی سوچیں پیدا کرو. ہم نے اس وطن کو بھی تعمیر کرنا ہے, دین کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے جس حد تک ہو سکے. اور دین کی تبلیغ کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے. امام جعفر صادق سے کسی نے کہا تھا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ پیغام امام حسین کانفرنس میں بات ختم کرتے وقت امام حسین کے پوتے کی بات سنا رہا ہوں. کہا حضور دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ فرمانے لگے دین پہ عمل کرنا شروع کر دیں. یہ دین کی تبلیغ, آپ کا اچھا اخلاق یہ دین کی تبلیغ, آپ کا معاف کرنے کا جذبہ یہ دین کی تبلیغ, آپ کی خیر خواہی لوگوں کا بھلا کرنا یہی دین کی تبلیغ. صرف تقریر سے تبلیغ نہیں کریں آپ کا عمل اور کردار یہ دین کی تبلیغ ہے. آپ اپنا انداز زندگی بدل جائیں, انداز خوبصورت کر جائیں, یہ دین کی تبلیغ شروع ہو جائے گی. 3 باتیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں اس پورے گفتگو کا نتیجہ. ایک تو زندگی مشقت والی, محنت والی, جد و جہد والی. یہ جو نوجوان آرام ڈھونڈتے ہیں نا, سکون, اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن نسا, یہ تیار ہو جائیں. مشقت, جد و جہد, کوشش. اور دوسری بات, اس کوشش کے بعد بھی رب جو فیصلہ کرے رب کے فیصلے پر راضی رہیں, مقام تسلیم و رضا والی زندگی گزاریں. اور تیسری گزارش, سوچیں سطحی نہیں, ذاتی نہیں, عالمی سوچیں. میں بڑے درد سے یہ بات عرض کروں, لوگ اپنی ذات کے لیے دین کا استعمال کرتے ہیں, اپنی ذات کے لیے. جو میرا ذاتی مخالف ہے میں اسے یزید کہہ دیتا ہوں,
میرا ذاتی مخالف، ہمارا ذاتی مخالف ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بے ایمان ہو گیا، او خدا کے بندے تیرے سے اختلاف ہوا ہے، تجھے یزید تو نہ بنا، اتنی بڑی لعنت کا توق تو نے گلے میں ڈال دیا، اگر وہ یزید ہے تو تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اپنا پھر تو نے درجہ کیا بنا؟ اتنی جلدی نہیں، قومی سوچیں پیدا کریں، کوشش کریں کہ آپ ملی کام کریں، آپ لوگوں کو جوڑیں، آفاقی تعلیمات ہیں اسلام کی، ان آفاقی تعلیمات میں آپ اپنا وقت گزاریں گے تو آپ محسوس کریں گے زندگی بڑی خوبصورت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک علیہ السلام کے خاندان مقدس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو وہ تمہیں رزق عطا کرتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو میں اللہ کا رسول ہوں، اور میری اہل بیت سے پیار کرو کیونکہ میری اولاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس خاندان سے پیار کرنا یہ حضور سید عالم علیہ السلام کی نسبت کی برکت سے ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے گھر کے اندر مضبوط ہوتا ہے۔ جو لوگ گھر کے دکھوں میں، گھر کی آزمائشوں میں، گھر کے مسائل میں گھرے رہتے ہیں وہ باہر بھی کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ایک گھر بنا کے دکھایا، حضور نے ایک کاشانہ نور ہمیں بنا کے دکھایا کہ گھر اس طرح بنتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں ظاہری طور پر جا رہا ہوں گویا، لیکن تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اگر تھام کے رکھو گے تو گمراہی کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ کا قرآن دے کے جا رہا ہوں، دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں، یہ تم تھام کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو۔ حضور کا خاندان کیسا تھا، ان کا طرز حیات کیسا تھا، دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے خاندان نے انتہائی سادہ زندگی گزاری۔ یہ جو آج ہم بہت زیادہ خواہشات میں پڑ گئے ہیں اور لمبے چوڑے خرچے بنا لیے ہیں اور ضروریات کی بجائے خواہشات کا سارا مسئلہ بن گیا ہے، مہنگے لباس، مہنگے گھر، مہنگی گاڑیاں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی جو جامع ترمذی میں موجود ہے۔ کریم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا۔ یہ دعا حضور نے مانگی ہے، اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت۔ آج کوئی یہ دعا مانگتا ہے؟ چلیں عام لوگوں کو تو چھوڑیں، مولوی پیر بھی مانگتے، حضور نے مانگی ہے، اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا۔ کہا اے اللہ جب تو مجھے رزق عطا کرے تو میں تیرا شکر ادا کروں، اور جب تو فاقہ دے تو پھر میں تیری بارگاہ میں التجا کروں۔ تو یہ سادہ طرز زندگی خود نبی کریم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کئی دن گزر جاتے تھے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پہ گزارا کر لیا کرتے تھے۔ یہی حضور نے طرز زندگی اپنی اولاد کو بھی سکھایا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ نور میں تشریف لے گئے تو سیدہ پاک نے نئے پردے لگوائے تھے اور کچھ بازو پہ نئے کنگن پہنے تھے۔ حضور واپس تشریف لے آئے، سیدہ پاک نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، کریم آئے تھے کوئی بات ہی نہیں کی، لوٹ گئے۔ مولا علی شیر خدا حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو
हुजूर फरमाने लगे, फातिमा ने कंगन पहने हैं और नए पर्दे लगाए हैं, मेरा और दुनिया का आपस में क्या ताल्लुक। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सादा तर्ज ज़िंदगी अपने घर वालों को सिखाया। तो मेरे प्यारे भाइयों, बिलखुसूस नौजवानों, अपनी ज़िंदगी में सादगी लाएं, उससे बरकत होती है और सादा तर्ज ज़िंदगी फिर भी आसान होता है। दूसरा, नबी पाक अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का कमाल देखिए। आप सैयदा पाक हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत पढ़ लें, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत नूर पढ़ लें, आपको हर सीरत निगार ये लिखता हुआ नजर आएगा कि महीना महीना चूल्हा नहीं जला, हर सीरत निगार पर। पता मजे की बात क्या है, वही सीरत निगार चंद सफ़े आगे जाके ये भी लिखेगा कि जो दरवाजे पे आया है उसे झोली भर के अता फरमाया गया। दो जहां के शाह हैं पर पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। तो मेरे अजीज, सखावत बड़ी की, बांटा बड़ा, दिया बड़ा। यानी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक साइल आ गया, आपने फरमाया थोड़ी देर ठहरो, थोड़ी देर के बाद रकम आई, आपने उसे दी तो 1000 दिनार दी और देने के बाद कहने लगे, माजरत करता हूँ, आपको थोड़ा इंतजार करना। यानी खुद भीख दे, खुद ही कहें, मंगते का भला हो। हमारे अव्वल तो हम सादगी नहीं इख्तियार करते, और अगर कभी कोई रकमें आ जाए, कोई आदमी वसी उसके रिस्क आ जाए तो अपने खर्चे बढ़ा लेता है, महंगी गाड़ियाँ ले लेता है, साथ वाला प्लाट खरीदने के चक्कर में आ जाता है। सखावत नहीं करते, बांटते नहीं, ये मिजाज पैदा करें। तीसरी बात, आपको हुजूर के अहले बैत नबूवत में ये मिलेगी कि वो कसरत से सजदे करने वाले लोग। आज हमारी महफिलें लंबी हैं, नमाजें छोटी हैं, सिर्फ जलसे करा के लोग आशिक रसूल बनना चाहते हैं। महज जलसों से, महज नारों से इश्क रसूल साबित नहीं होगा। आपको उसके लिए अमली जद्दोजहद भी करनी है ना। नमाज भी तो हुजूर ने फरमाया ना, मेरी आंखों की ठंडक है। और अगर आप इश्क रसूल सिर्फ इसी चीज का नाम है कि नोटों की नथी ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है, और मिलाद की महफिल के अंदर भी आपने सिर्फ मालदारों को अगली सीटों पे बिठा लिया है, और जिसको 35 साल हो गए मस्जिद में फजर की अजान देते हुए, उसको मिलाद की महफिल का स्टेज भी नसीब नहीं हुआ, वो फिर भी पीछे है इसलिए कि पैसे कोई नहीं ना पास। तो भाई, सजदों का प्यार, इबादत। हजरत सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सारी रात नफल पढ़ा करती, सारी रात। इमाम हुसैन, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कसरत से सुजूद करने वाले। खुद सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, सारी रात ही नबी पाक ने नफल पढ़े, सारी रात ही गोया, और इतने नवाफल हुजूर ने अदा किए कि सहरी के वक्त मैंने देखा मुकद्दस कदमों पे वरम आ गए। मैंने अर्ज की, हुजूर आपके सदके अल्लाह अगले पिछलों को माफ करेगा, आप इतनी मुशक्कत करते हैं। तो फरमाया, आपने मुझे कहा है ना कि अल्लाह के मुझ पर बड़े इनामात हैं, तो फिर मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। चौथी बात मेरे अजीज, अहले बैत नबूवत में आपको मिलेगी, वो है सब्र, जो हम बिल्कुल नहीं करते। सब्र, कुरान मजीद में कमों पे 100 मकाम पे सब्र का जिक्र है। वो सुनो नौजवानों, क्या अर्ज कर रहा हूं, 100 मकाम पे कुरान मजीद तो एक दफा किसी बात को कर दे तो बहुत बड़ी है, 100 मकाम पे जिक्र है। और कमो बेश 500 अहादीस हैं, अहादीस व आसार और रिवायात, जिनमें नबी पाक ने अपनी उम्मत को सब्र की तलकीन फरमाई। और इन सारी बातों को जमा करने के बाद मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, जो इंसानी जिस्म में सर का मकाम है ना, वही दीन में सब्र का मकाम है। तो हौसला पैदा करें। हम अपने घर में भी मसाइल को हल करने में भी बहुत सारी जगहों पे हम कुछ बेसब्री का मुजाहिरा करते हैं। उसका लाजमी नतीजा ये निकलता है कि जल्दबाजी की वजह से फैसले दुरुस्त नहीं होते, परेशानियां भी बढ़ती हैं और बाज़ औक़ात तलखियों में भी इजाफा होता है।
تو میرے عزیز کرنے کا کام یہ ہے کہ حوصلہ پیدا کریں، صبر پیدا کریں، اطمینان پیدا کریں. آپ کو نا حضور کی اولاد پاک میں استقامت بڑی ملے گی. ہم نا ایک کام کرتے ہیں اور پھر وہ شام سے پہلے بدل دیتے ہیں. ہمارا ارادہ صبح کچھ ہوتا ہے، دوپہر کچھ ہوتا ہے، شام کچھ ہوتا ہے. اصل استقامت ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وہ عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے جو تھوڑا کیا جائے پر ہمیشہ کیا جائے. اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں. مجھے بہت سارے دوست کہتے ہیں جی میں نماز میں شروع کرتا ہوں پھر تھوڑے دنوں کے بعد چھوڑ دیتا ہوں، میرا نماز میں دل نہیں لگتا. تو میں ان سے کہتا ہوں نماز تو اللہ کی عبادت ہے، دل نہ بھی لگے پھر بھی پڑھنی ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ میرا دل نہیں لگتا؟ دل تو سویرے دکان پہ جانے کو بھی نہیں کرتا، پر کیوں نہیں چھٹی کرتے؟ جاتے ہو. تو معاملہ تو یہ ہے کہ عبادت میں آپ نے توجہ دینی، استقامت اختیار کرنی، کمزور نہ پڑا کریں. یہ آج کل لمبی دیر تک جو لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں ان کی فجر مس ہوتی ہے. خدا اللہ سے ڈریں. اپنی نماز کے معاملے میں اپنے آپ کو استقامت والا بنائیں. اپنی عبادات کے معاملے میں اپنے آپ کو استقامت والا بنائیں. اپنے ماحول کے اندر آپ تقویٰ لے کے آئیں، پرہیزگاری لے کے آئیں، خوبصورتی لے کے آئیں. آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر ٹھنڈک پیدا ہو رہی ہے، اطمینان پیدا ہو رہا ہے، سکون پیدا ہو رہا ہے. تو پھر میں دوبارہ اپنی ساری گفتگو کو دہراتا ہوں. ایک تو حضور کا گھرانہ بڑی شان والا، فرمایا میری نسبت کی وجہ سے ان سے محبت کرو. دوسرا نبی پاک کے گھر میں سادگی ہے. تیسرا سخاوت ہے. چوتھا عبادت ہے. اور پنج تن پاک کا صدقہ پانچویں بات استقامت ہے. تو ہم نے استقامت کو نہیں چھوڑنا. ان چیزوں پر ضرور توجہ دیں. آخر دعوانا